یسوع مجھے بتاؤ اس کمینے کا پتہ چلا یا نہیں؟ عبران رندھا ہوا کمرے میں جلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹتے ہوئے بولا۔ یسوع نے جھجکتے ہوئے کہا، اس کا تو پتہ نہیں چلا مگر۔ تھوڑی دیر رک کر یسوع نے عبران کے چہرے کے تاثرات ملاحظہ کیے، جو سپاٹ چہرے سے یسوع کی بات سن رہا تھا۔ اس کے رکنے پر جھنجھلاتے ہوئے بولا، مگر کیا؟ یسوع نے شیطانی مسکراہٹ سے کہا، چوہے کو بل سے باہر لانے کے لیے ہمیں کچھ پلان کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے میرے پاس بہت اچھا پلان ہے۔ تو جلدی بتاؤ نا، عبران نے بے صبری سے کہا۔ یسوع اپنے اور عبران کے درمیان موجود فاصلے کو ختم کرتے ہوئے اس کے قریب آ کھڑا ہوا، ایک احتیاطی نظر بند دروازے پر ڈالی، اور پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہم اپنے مال سے بھرے ہوئے دونوں ٹرک یہاں سے دور ویران جگہ پر کھڑے کر دیں گے اور ارد گرد اپنے آدمیوں کو مختلف بھیس میں پھیلا دیں گے۔ مجھے پوری امید ہے کہ جتنی محبت اس کے دل میں اپنے سو کالڈ وطن کے لیے ہے وہ ضرور آئے گا۔ اسے لگے گا کہ اس نے اپنی قابلیت سے ہمارے ٹھکانے کا پتہ لگایا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا اپنے ہی دام میں سیاہ آ گیا۔ وہ جیسے جیسے بول رہا تھا عبران کے چہرے پر مطمئن سی مسکراہٹ آتی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آج رات ہی یہ کام سر انجام دے دو، نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولا۔ ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ تھی اور آنکھیں وہ سرد تھیں، بے حد سرد۔ لیکن یاد رکھنا یسوع، اگر اس بار تمہارا پلان کامیاب نہ ہوا تو پھر میں میدان میں اتروں گا اور تمہارا سر بھی قلم کرنے سے دریغ نہیں کروں گا، وہ بے لچک لہجے میں کہتا باہر نکل گیا، اور پیچھے یسوع کی کشادہ پیشانی پر عبران کی بات سن کر پسینے کی ننھی بوندیں نمودار ہوئیں، جنہیں وہ رومال سے صاف کرتا اپنے پلان کو کامیاب کرنے کے لیے نئے سرے سے منصوبے بنانے لگا۔ مگر وہ دونوں یہ نہیں جانتے تھے کہ اصل کاتب تقدیر تو اوپر بیٹھا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اگلے پل کیا ہونے والا ہے۔ وہ ایک سرد رات تھی۔ چاند پوری دلجمی سے آنکھ مچولی کھیلنے میں مصروف تھا، کبھی قدرتی شمع بن کر چاروں اور اجالا بکھیر دیتا اور کبھی بادلوں کی اوٹ میں چھپ کر ماحول پر چھاتے اندھیرے کا مزہ لیتا۔ دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، بلیاں بھی رات کے اس پہر کسی ہوائی مخلوق کو دیکھ کر رونے میں مصروف تھیں۔ اسی ویرانے میں اندھیری سڑک پر کھڑے وہ دونوں ٹرک بہت خوفناک لگ رہے تھے۔ ان کی طرف کچھوے کی چال چلتا وہ نقاب پوش بھی اسی ویرانی کا حصہ لگ رہا تھا۔ اس کی گہری سرمئی آنکھوں میں ایک جنون تھا۔ گہری نظروں سے چاروں طرف کا جائزہ لیتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ ٹرک کی جانب بڑھنے لگا۔ ہر چیز پرسکون تھی، مگر اس سکون میں بھی کچھ غیر معمولی تھا جسے صرف وہ سمجھ سکتا تھا۔ ٹرک کے نزدیک پہنچ کر اس نے رومال سے اپنے نقوش کو چھپایا۔ کشادہ پیشانی پر پرسوچ لکیریں تھیں اور سرمئی آنکھوں میں گہرا سکوت۔ اچانک اسے ٹرک کی پچھلی طرف ایک سایہ نظر آیا تو اس کے قدموں میں بجلی سی تیزی آ گئی۔ قریب پہنچنے پر ایک ادھیر عمر کا مرد ہاتھ میں بندوق لیے اونگ رہا تھا۔ نقاب پوش نے آگے بڑھ کر بہت مہارت سے اس کے چہرے پر بے ہوشی کی دوا میں ڈوبا رومال رکھ دیا اور وہ کٹی ہوئی شاخ کی مانند زمین بوس ہو گیا۔ نقاب پوش کی عقابی آنکھیں ایک بار پھر چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھیں کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی ہلچل کا احساس ہوا۔ پیچھے مڑنے پر دو ہٹے کٹے مرد ہاتھوں میں بندوق تھامے غضبناک آنکھوں سے اسی کو دیکھ رہے تھے، لیکن موت کو سامنے دیکھ کر بھی نقاب پوش کی آنکھوں میں خوف کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بس اس کے ماتھے پر دو سلوٹیں بن کر غائب ہوئیں، جو اس کی نفرت کا ثبوت تھا۔ دونوں مرد اس کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے غضبناک آواز میں کہا، ہاتھ اوپر اٹھاؤ ورنہ جان سے مار دوں گا۔ جان کی دھمکی دینے پر بھی نقاب پوش اس کے سامنے چٹان کی مانند کھڑا رہا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ اب کی بار اس نے آگے بڑھ کر بندوق اس کے سر پر رکھ دی۔ موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے نقاب پوش نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے۔
کہ اچانک ان میں سے ایک آدمی درد سے کراہتے ہوئے زمین بوس ہوا۔ اس کا دوسرا ساتھی جب تک سمجھتا کہ آخر ہوا کیا ہے، نقاب پوش نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر بے ہوشی میں ڈوبا رومال رکھ دیا۔ وہ بھی اپنے ساتھیوں کی طرح زمین بوس ہو گیا۔ آپ ٹھیک ہیں سر؟ فضا میں ایک نسوانی آواز ابھری تھی، جس کے خوبصورت بھوری آنکھیں نقاب سے گہرا اضطراب لیے جھانک رہی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں، تمہارا شکریہ۔ ویسے تم نے ڈنڈے سے بندے کا سر تو یقیناً پھاڑ دیا ہوگا۔ نقاب پوش نے زمین پر درد سے کراہتے اس بندے کو دیکھ کر کہا۔ یہ اسی قابل ہے۔ لڑکی کی آواز میں نفرت صاف ظاہر تھی۔ سر، مجھے لگتا ہے یہ دشمن کی کوئی چال ہے، ورنہ کوئی اپنے مال سے بھرے ٹرک یوں بیچ سڑک پر نہیں چھوڑ دیتا۔ اب ہمیں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ بھوری آنکھوں والی نقاب پوش نے سنجیدگی سے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اس کی بات کی تائید کرتا وہ آگے بڑھا اور ٹرک کا پچھلا دروازہ کھولا۔ ایک عجیب سی بدبو اس کے نتنوں میں ٹکرائی تھی۔ وہ اتنی ناقابل برداشت بو تھی کہ ان دونوں نے بے ساختہ اپنا ناک اور منہ ڈھکا تھا۔ وہ دونوں اوپر چڑھے۔ وہاں بہت سی بوریاں رکھی ہوئی تھیں۔ بوریوں کو آدھا ڈرگ سے بھرا گیا تھا اور اوپری سطح پر آلو، پیاز، ٹماٹر اور بہت سی دوسری سبزیاں اس ترتیب سے جوڑی گئی تھیں کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ سبزی منڈی سے آنے والا کسی سبزی فروش کا ٹرک ہے، مگر حقیقت وہ دونوں نقاب پوش جانتے تھے۔ ٹرک کے اندرونی حصے میں بہت سا خون گرا تھا، جیسے یہ بوریاں رکھنے سے پہلے وہاں کسی بکرے کو ذبح کیا گیا ہو یا پھر کسی انسان کو قربان۔ اور یہ ناقابل برداشت بو اسی خون کی سی تھی۔ ہر بوری کی جانچ پڑتال کر کے وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ اب ہمیں دوسرے ٹرک کی جانب بڑھنا ہوگا، لیکن پوری تیاری کے ساتھ۔ چلیں سر، اللہ کا نام لے کر چلتے ہیں، لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور وہ آہستہ آہستہ پوری احتیاط کے ساتھ دوسرے ٹرک کی جانب بڑھنے لگے، جو پہلے ٹرک سے تقریباً 10-12 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ قریب پہنچنے پر انہوں نے اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی اور اطراف کا جائزہ لینے لگے۔ اچانک ٹرک کا دروازہ کھول کر 2 آدمی نکلے اور دوسرے ٹرک کی جانب بڑھنے لگے۔ دونوں نقاب پوش لمحے کے 1000ویں حصے میں الرٹ ہوئے تھے۔ انہیں کسی بھی طرح ان دونوں کو اس ٹرک تک پہنچنے سے روکنا تھا، ورنہ وہ لوگ الرٹ ہو جاتے۔ نقاب پوش نے آگے بڑھ کر ان پر بندوق تان لی۔ اپنی بندوقیں نیچے رکھ دو، تم ہمارے قبضے میں ہو، کوئی بھی ہوشیاری کیے بغیر خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ نقاب پوش کی آواز اتنی سرد تھی کہ بے ساختہ دونوں آدمیوں نے بغیر کسی مزاحمت کے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور ہاتھ سر کے پیچھے باندھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ بھوری آنکھوں والی نقاب پوش نے پیچھے سے آ کر ان کو بے ہوش کیا اور وہ لمحے میں ارد گرد سے غافل ہو گئے۔ یہ تو بہت ڈرپوک نکلے سر، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جرم اور گناہ انسان کو کمزور، بزدل اور ناکارہ بنا دیتا ہے۔ یہ بھی تو جرم میں ملوث ڈرپوک انسان تھے، سرمئی آنکھوں والے نے جواب دیا۔ دوسرے ٹرک میں بہت سی لڑکیاں غنودگی کے عالم میں بے ہوش پڑی تھیں۔ ان میں کچھ وہ تھیں جو ماں باپ کی عزت کو روند کر گھر سے نکل پڑتی ہیں، اور کچھ وہ جو محبت میں دیے گئے دھوکے کی وجہ سے وہاں موجود تھیں۔ انہیں دیکھ کر نقاب پوش کو افسوس ہوا تھا۔ دونوں ٹرکوں کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد سرمئی آنکھوں والے نقاب پوش نے بھوری آنکھوں والی نقاب پوش سے کہا، میرا خیال ہے اب ہمیں نکلنا چاہیے، اب معاملہ کلیئر ہے، اللہ کے فضل سے ہم نے یہ مشن بھی پاس کر لیا۔ اس کی آواز میں تشکر بول رہا تھا۔ جی سر، الحمدللہ، مگر ان لڑکیوں کا کیا کریں جن کی سمگلنگ کی جا رہی تھی؟ لڑکی نے پریشانی سے جواب دیا۔ ان کی فکر نہ کرو، پہلے ڈرگس والے ٹرک کو ٹھکانے لگا لیں، پھر اس کا کچھ سوچتے ہیں، نقاب پوش نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ سر، میرے پاس پیٹرول کی کچھ بوتلیں ہیں جو میں نے اپنے بائک کے لیے رکھی تھیں، کیوں نہ ڈرگس کو یہیں آگ لگا دی جائے؟ لڑکی نے جوش سے کہا۔ بندہ موٹر سائیکل کے لیے زیادہ سے زیادہ 1 پیٹرول کی بوتل ساتھ رکھتا ہے، تمہارے پاس زیادہ کیسے؟ نقاب پوش کے لہجے میں حیرت تھی۔ مجھے لگتا ہے کچرے کو اکٹھا کرنے کی بجائے اگر جڑ سے ہی ختم کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ کسی ایسے ہی کچرے کو ختم کرنے کے لیے میں ہمیشہ 4 سے 5 بوتلیں اپنے ساتھ رکھتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ امپریسو۔ ارادہ تو اچھا ہے،
چلو تم پیٹرول لے کر آؤ، ڈرگس کو آگ لگانے کے بعد میں لڑکیوں کا ٹرک لے کر نکل جاؤں گا، تم بائک پر دوسرے راستے سے آ جانا، صحیح ہے؟ اوکے سر، لڑکی نے مودبانہ انداز میں کہا، لیکن اس سے پہلے ہمیں ان بندوں کو ٹرک میں منتقل کرنا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا دشمن کے ہاتھ ہمارا کوئی ایک بھی نشان لگے، اور ویسے بھی یہ مہرے ہیں جو اصل دشمن تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں گے۔ نقاب پوش نے سڑک پر جا بجا بکھرے ان آدمیوں کی طرف اشارہ کیا جو بے ہوشی کے بعد لاوارثوں کی طرح سڑک پر پڑے تھے۔ وہ کل ملا کر 5 آدمی تھے۔ دونوں نقاب پوش نے مل کر ان کو لڑکیوں والے ٹرک میں لٹا دیا۔ ڈرگس کے ٹرک کو آگ لگانے کے بعد نقاب پوش دوسرے ٹرک کی جانب بڑھا جس میں نیم بے ہوشی کی حالت میں 30 لڑکیاں موجود تھیں۔ ایک نظر لڑکیوں کو دیکھنے کے بعد نقاب پوش نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور بیٹھتے ہی لڑکی سے مخاطب ہوا، میں اب نکلتا ہوں مگر تم احتیاط سے راستہ تبدیل کر کے جانا کیونکہ یہاں ہر طرف جال بچھا ہے، اور اپنی منزل پر پہنچتے ہی مجھ سے ضرور رابطہ کرنا۔ اس کی آنکھوں سے پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ اوکے سر، فی امان اللہ، لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ٹرک آہستہ آہستہ اندھیری سڑک پر آگے بڑھ رہا تھا۔ لڑکی تشکرانہ آنسو لیے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی بھی دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں مگر ان میں پہلے سا خوف سا نہیں تھا۔ بلیوں کے رونے میں بھی کمی آئی تھی، شاید وہ بھی ان دونوں نقاب پوشوں کی خوشی میں خوش تھیں۔ چل بھی سی پی، اب تو بھی یہاں سے نکل لے، اس سے پہلے کوئی اور مصیبت نازل ہو جائے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے بائک کی جانب بڑھی مگر اچانک سے اسے ٹھٹک کر رک جانا پڑا کیونکہ 3 نقاب پوش تیزی سے اس کی جانب بڑھ رہے تھے جہاں ٹرک میں لگی آگ کی لپیٹیں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ لڑکی فوراً سے درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ ان میں سے ایک نقاب پوش بولا، کمینہ سالہ، پھر بچ کے نکل گیا اور جاتے جاتے نہ صرف لڑکیاں ساتھ لے گیا بلکہ ہمارے کروڑوں کا نقصان بھی کر کے چلا گیا۔ ایک دفعہ، بس ایک دفعہ میرے ہاتھ آ جائے، خدا کی قسم اتنے ٹکڑے کروں گا کوئی پہچانے گا بھی نہیں۔ وہ غصے میں کف اڑاتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہاں درخت کے پیچھے چھپی لڑکی سوچ رہی تھی، میں نے کہا تھا نا کہ یہ دشمن کی کوئی چال ہے، مگر یہ نہیں جانتے کہ وطن کے رکھوالوں پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ دوسرا نقاب پوش جھجکتے ہوئے بولا، سر اب باس کو کیا جواب دیں گے؟ پہلا نقاب پوش بولا، یہ جو ہوا ہے یہی جواب دیں گے، اب چلو یہاں سے، مجھے تو سوچ سوچ کر کچھ ہو رہا ہے کہ ہمارا اتنا نقصان ہو گیا ہے۔ وہ افسردگی سے بولتے ہوئے واپس مڑ گئے۔ اچانک درخت کے پیچھے چھپی لڑکی کا پاؤں مڑا جس کی وجہ سے اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ تینوں نقاب پوش کے اٹھتے قدم ساخت ہو گئے تھے۔ سر سر، یہ آواز سنی آپ نے؟ ہو نہ ہو یہ اسی شخص کی آواز ہے جس نے یہ کام کیا ہے، ہمیں کسی بھی قیمت پر اسے پکڑنا ہے۔ مجھے تو یہ کسی لڑکی کی آواز لگتی ہے، ایک نے اپنا خدشہ بیان کیا۔ تم دونوں اپنے اندازے لگانا بند کرو، ایک جو شاید ان کا سینئر تھا ان کو جھڑکا، پہلے اسے پکڑ تو لیں پھر تصدیق ہو جائے گی کہ آیا یہ گیدڑ ہے یا چوہیا۔ نقاب پوش خباثت سے بولا اور وہ سب دبے قدموں اس درخت کی جانب بڑھنے لگے جہاں سے آواز آئی تھی۔ درخت کے پیچھے چھپی لڑکی کی رنگت متغیر ہوئی مگر وہ بغیر اپنے پاؤں کے درد کی پرواہ کیے اپنے بائک کی جانب بڑھ گئی جو اسے چند قدموں کے فاصلے پر تھا، مگر درد کی وجہ سے چلنے میں دشواری ہو رہی تھی، مگر وہ کوئی عام لڑکی تھوڑی تھی۔ اچانک ایک نقاب پوش کی اس پر نظر پڑی تو وہ چلاتے ہوئے بولا، وہ رہی، اور وہ سب اور بھی تیزی سے اس کی جانب بڑھنے لگے۔ لڑکی نے اپنی پوری ہمت مجتمع کرتے ہوئے اپنے بائک پر بیٹھی مگر وہ سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ نقاب پوش اس سے صرف چند قدم کے فاصلے پر تھے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا ورد شروع کر دیا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کو یاد کرو اور وہ آپ کی مدد نہ کرے؟ کمزور تو وہ آپ کا وقت ہوتا ہے، اللہ تو عظیم تر ہے۔ وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر تھے کہ اچانک بائک سٹارٹ ہو گئی مگر ایک نقاب پوش نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر بندھا رومال کھول دیا اور اس کے آبشار جیسے بال پوری کمر پر بکھر گئے، مگر وہ بائک بھگا لے گئی، جبکہ پیچھے تینوں نقوش شک کی تصدیق ہو گئی تھی اور وہ حیران نظروں سے اپنے سے دور جاتی بائک کو دیکھ رہے تھے۔ محروب اپنی والدہ اور چھوٹی بہن طوبیٰ کے ساتھ
نیول کالونی اسلام آباد میں رہتی تھیں، جس کی صاف و شفاف سڑکیں اور ان کے اطراف کھڑے خوبصورت اور ہرے بھرے درخت اپنے مکینوں کی صفائی پسند طبیعت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ بلند و بالا ایکرز پر پھیلے بنگلے یہاں کی شان و شوکت کو واضح کر رہے تھے۔ انہی بنگلوں میں سے بنگلہ نمبر 4 میں محروب اپنی ماں اور چھوٹی بہن کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ محروب اپنے نام کی طرح چاند کا عکس تھی، سنہری آنکھیں، کھری ناک، پنکھڑی سے لب اور چہرے پر چھایا ایک تمکنت بھرا وقار جو اسے دوسری لڑکیوں سے الگ بناتا تھا۔ سنہری آنکھوں پر لگا نظر کا چشمہ اسے سوبر دکھاتا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی اور اسلامی یونیورسٹی میں گریجویشن کے دوسرے سال میں تھی۔ ماہی کے بہت بڑے بڑے خواب تھے۔ وہ ایسی لڑکی تھی جو صرف خواب دیکھتے نہیں بلکہ اپنے خواب کو زندہ و تعبیر کرنے کی سرتوڑ کوشش بھی کرتے ہیں۔ ماہی کی زندگی کے بہت سے موڑ تھے اور ہر موڑ پر الگ آزمائش، مگر وہ صابر لڑکی اللہ کی رضا میں راضی رہتی تھی۔ اب آنے والے وقت نے بتانا تھا کہ اس کی آزمائشیں اسے کیسا انسان بناتی ہیں، کندن یا پھر راکھ کا ڈھیر۔ یسوع ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہوا تو بے تحاشا دھوئیں نے اس کا استقبال کیا۔ وہ بے ساختہ کھانستے ہوئے پیچھے ہوا۔ اپنی منتشر سانسوں کو درست کر کے وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو پورا کمرہ بکھرا ہوا اپنی ناقدری پر رو رہا تھا۔ جھٹتے دھوئیں میں عمران رندھاوا اسے ایک کونے میں بیٹھا نظر آیا جو سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا بالکونی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ لگتا ہے اسے پتہ چل گیا، یسوع دل میں سوچتا، ڈرتے ڈرتے عمران کی طرف بڑھنے لگا۔ یسوع نے کھنکھاتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ عمران نے سرخ آنکھیں بالکونی سے ہٹا کر یسوع پر گاڑ دیں۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر ایک پل کے لیے تو یسوع بھی ڈر گیا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتا کرب اس کا دل کاٹ رہا تھا۔ کچھ مت کہنا یسوع، میں سب جانتا ہوں، وہ بوجھل آواز میں بولا۔ نہیں، تم ایک بہت اہم بات نہیں جانتے، یسوع نے اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے بالآخر کہہ دیا۔ عمران نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، اب کون سی قیامت خیز خبر باقی ہے؟ جس نے ہمیں پچھلے 1 ماہ سے دگنی کا ناچ نچا رکھا ہے وہ ایک لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے، یسوع نے کہا۔ اس کی بات سن کر عمران یوں اچھلا جیسے بچھو نے ڈنگ مار لیا ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاں، لڑکی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ نقاب پوش فرار ہو رہا تھا۔ قریب پہنچنے پر میں نے اس کے سر پر بندھا رومال کھول دیا، جس کی وجہ سے اس کے بال پوری کمر پر بکھر گئے۔ کمر ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا اور اس سے پہلے ہم اسے پکڑتے وہ بائک بھگا لے گئے۔ جیسے جیسے یسوع بولتا جا رہا تھا عمران کے چہرے کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ جب وہ بولا تو اس کی آواز بہت شکستہ تھی۔ کیا عمران رندھاوا اس بار ایک کمزور لڑکی سے شکست کھا گیا؟ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ یسوع اس کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ تم فکر نہ کرو میرے دوست، پہلے تو ہمیں اس کے متعلق کچھ بھی نہیں پتا تھا، اب کم از کم یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ وہ ایک لڑکی ہے۔ اب ہم بہت جلد اس تک پہنچ جائیں گے۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے، کسی بھی قیمت پر چاہیے۔ میں اسے وہ موت دوں گا کہ اس کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ بس یسوع، تم اسے کہیں سے لے آؤ۔ اب کی بار وہ بولا تو اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ یسوع اسے تسلی دیتا کمرے سے باہر نکل گیا اور پیچھے عمران نے اپنا غصہ ڈریسنگ ٹیبل کی چیزیں پھینک کر نکالا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ محراب اور زخرف ٹام اینڈ جیری بنے اپنے اپنے محاذ پر پوری ایمانداری سے لڑ رہے تھے۔ اب تو زخرف کے بال بھی اپنی اصل حالت میں واپس آ چکے تھے۔ آج خان ہاؤس میں صبح سے ہی ہلچل مچی ہوئی تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، آج سکندر خان اپنی فیملی کے ساتھ اسلام آباد روانہ ہو رہے تھے۔ آرمی میں ہونے کی وجہ سے مختلف جگہوں پر ٹرانسفر ہوتے رہتے تھے، مگر جب سے حدید خان کی موت ہوئی تھی زخرف اور شگفتہ بیگم خان ہاؤس کے ہو کر رہ گئی تھیں۔ ایبٹ آباد میں ہونے کی وجہ سے وہ بھی مہینے میں ایک بار کشمیر چکر لگا لیا کرتے تھے، مگر زخرف کی خواہش تھی کہ جب بھی اسلام آباد پوسٹنگ ہوگی وہ ضرور جائے گی، کیونکہ اسے اسلام آباد میں موجود فیصل مسجد دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ آج اس کی یہ خواہش پوری ہونے والی تھی، اس لیے وہ تتلی بنی پورے گھر میں گھوم رہی تھی اور جانے سے پہلے اپنے تایا زاد اور اکلوتی سہیلی پلس نند پلویشے سے بہت سی باتیں
کرنا چاہتی تھی۔ یہی سوچتی وہ پلویشے کے کمرے کی طرف چلی آئی جہاں وہ پورے بیڈ پر اپنی کتابوں کا انبار لگائے پڑھنے میں مصروف تھی۔ ہائے جانی، کیسی ہے؟ زخرف اس کے سرخ و سفید گالوں کو کھینچتی اچھل کر اس کے بیڈ پر بیٹھتی گئی، جسے صدا کے نازک اندام پلویشے نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ کیا ہے زخرف آپی، آپ ہمیشہ میرے بیڈ پر ایسے ہی بیٹھتی ہیں؟ اکلوتا ہے، کچھ تو خیال کریں، پلویشے نے روٹھے پن سے بولی۔ تو کیا؟ زخرف نے کیا کولمبا کیا؟ جا رہی ہوں آج رکھنا سنبھال کر اپنا اکلوٹا بیڈ، وہ نخوت سے بولی۔ پلویشے نے جیسے ہی اسے دیکھا وہ ناراض ہونے والی ہے جلدی سے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی، میری پیاری آپا جان، ود اکلوتی بھابھی جان، میں تو مذاق کر رہی تھی، پلویشے نے معصومیت سے کہا۔ وہ بھی مسکرا دی۔ پلویشے کی یہی معصومیت تو سب کو لے ڈوبتی تھی۔ اچھا تم اپنا کام کرو، میں یہی ہوں تمہارے پاس، ساتھ ساتھ تمہارا سر بھی کھاتی رہوں گی، اسی بہانے میرا وقت بھی گزر جائے گا، زخرف نے شرارتی انداز میں کہا تو پلویشے بھی اوکے بوس کہہ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ابھی پلویشے کو اپنا کام کرتے ہوئے کچھ ہی وقت ہوا تھا جب زخرف نے لہک لہک کر کہنے لگی، کوئی تعویذ ہو رد بلا کا، میرے پیچھے محبت پڑ گئی ہے۔ کچھ دیر تو پلویشے برداشت کرتی رہی، مگر جب زخرف کے اس گردان کو 15 منٹ گزر گئے تو پلویشے کی ہمت بھی جواب دے گئی اور وہ تنگ آ کر بولی، آپی اگر آپ کو واقعی محبت ہو گئی ہے تو صدقہ دے دیں، اگر محبت ہوگی تو مل جائے گی اور اگر بلا ہوگی تو ٹل جائے گی۔ زخرف دم سادے اسے سن رہی تھی، جب اس کی بات سمجھ آئی تو بے ساختہ ہنستی چلی گئی، جبکہ دروازے سے گزرتے محراب کے قدم خود بخود تھم گئے تھے۔ اس کی ہنسی تھی ہی اتنی خوبصورت، ارے میری پیاری آلوچے اتنی بری کب سے ہو گئی؟ وہ پیار سے پلویشے کو آلوچے بلاتی تھی۔ بھابھی بتائیں نا آپ کو کس سے محبت ہو گئی ہے؟ پلویشے کبھی اسے آپی بلا کر بہن کی کمی پوری کرتی اور کبھی بھابھی بلا کر اپنا مان پورا کرتی تھی۔ پلویشے نے اس کا سوال نظر انداز کر کے اپنا سوال داغا۔ زخرف پہلے تو پلویشے کا سوال سن کر بوکھلا گئی، مگر پھر سنبھل کر مسکراتے ہوئے بولی، تمہارے بھائی اور اپنے شوہر نامدار مہراب حدید خان سے، زخرف نے ایک ادا سے کہا، جبکہ دروازے کے باہر کھڑے مہراب کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی، جو یہ سننے کو رہ گیا تھا کہ آخر زخرف کو کس سے محبت ہو گئی ہے۔ مگر زخرف کی اگلی بات نے تو اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے، اور وہ ضبط سے لال ہوتی آنکھوں سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا، جبکہ اندر زخرف مزے سے کہہ رہی تھی، مگر جیسے تم نے کہا صدقہ دینے سے محبت مل جاتی ہے اور بلا ٹل جاتی ہے، مگر میں کیا کروں، میری تو بلا بھی وہی ہے اور محبت بھی وہی، اور محبت بھی اس بلا سے ہوئی جو ٹل نہیں سکتی۔ اور پھر خود ہی اپنی بات پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ بات سمجھ آنے پر پلویشے کی ہنسی بھی اس میں شامل ہو گئی، جو سیڑھیاں اترتے محراب کو صاف سنائی دے رہی تھی اور جلدی پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ محراب اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے نیچے لان میں آ کھڑا ہوا، جہاں ایک طرف اپنے لیے زخرف کے منہ سے دلی وابستگی کا سن کر خوشی ہوئی تھی، وہیں بلا کا لفظ کسی ہتھوڑے کی مانند لگا تھا۔ تھوڑی دیر کھلی فضا اور آتی بہار کی وجہ سے فضا میں بسی تازہ پھولوں کی خوشبو نے اس کی ساری کسل مندی دور کر دی تھی، اور اب پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ اپنے دوست سے بات کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک زخرف کی چیخ نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا، جو بنگلے کی پچھلی طرف سے آ رہی تھی، جہاں سیب اور جامن کے درخت لگے ہوئے تھے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو زخرف صاحبہ اپنا پاؤں پکڑے زور و شور سے رونے میں مصروف تھی۔ پریشانیاں نہیں رلاتی، درد رلا دیتے ہیں، اور وہ بھی اتنی بھی مضبوط نہیں تھی کہ درد کو بغیر روئے برداشت کر لیتی، اور ویسے بھی آنسوؤں کا نہ نکلنا بہادری کی علامت تو نہیں ہے، یہ تو بے حسی کی نشانی ہے، اور زخرف بے حس تو نہیں تھی۔ کیا ہوا زخرف، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھے ہوئے فکر مندی سے بولا۔ وہ میں رونے کی وجہ سے اسے بولا نہیں جا رہا تھا۔ کیا وہ میں لگا رکھی ہے؟ سیدھی طرح پوچھ رہا ہوں کیا ہوا ہے، فارسی تو نہیں بول رہا جو سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ ایک منٹ میں اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر گیا۔ بلا کا دکھ پھر سے اود آیا تھا، وہ نہ میں یہ سیب توڑ رہی تھی کہ پاؤں سلپ ہو گیا اور میں گر گئی، وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بمشکل بول پائی۔ ایک پاؤں کا درد جان نکال رہا تھا، اور اوپر سے محراب کا یہ انداز، زخرف کی تو جان پر بن آئی تھی۔ محراب نے حیرانی سے پہلے اس تھان پانسی لڑکی کو دیکھا، پھر بڑے سے سیب کے درخت کو جس کے نیچے بیٹھی وہ رو رہی تھی، اور پھر غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا تم پاگل ہو؟ اتنے اونچے درخت پر چڑھ گئی، وہ بھی بغیر کسی سہارے کے، وہ بھی ان کچے سیبوں کے لیے؟ اس کے لہجے میں غصے کے ساتھ ساتھ حیرانی کا عنصر بھی نمایاں تھا۔ ہاں تو میرا دل کر رہا تھا نا، اور ویسے بھی
میں خود اپنی مرضی سے آئی تھی اور گری بھی اپنی مرضی سے ہوں، اور پاؤں بھی میرا ٹوٹا ہے، آپ کو اس سے کیا؟ مطلب کہ حد ہے، ادھر میں درد سے مر رہی ہوں، بجائے مجھے اٹھانے کے غصہ کیے جا رہے ہیں۔ وہ غصے سے بولی۔ ادھر دکھاؤ اپنا پاؤں۔ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا اب کی بار وہ تھوڑا نرمی سے بولا۔ نہیں، مجھے آپ کی کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ ایک بار کہی ہوئی بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ غصے سے کہتے ہوئے محراب نے ایک جھٹکے سے زخرف کا پاؤں اپنے سامنے کیا تو درد کی وجہ سے وہ بلبلا اٹھی، مگر محراب نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پاؤں کو 2-3 جھٹکے دینے کے بعد چھوڑ دیا اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹوٹا شوٹا نہیں تھا، بلکہ ہلکی سی موچ آئی تھی، ٹھیک ہو گئی ہے، وہ احسان جتاتے ہوئے بولا، اور زخرف حیرانگی سے اب کبھی اپنے پاؤں کو دائیں اور بائیں کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی جو بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، اور کبھی محراب کو جو سپاٹ چہرہ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور پھر سر جھٹک کر گھر کی جانب چل دیا۔ زخری کو جب یقین ہو گیا کہ واقعی اس کا پاؤں ٹھیک ہے تو اچانک اس نے اپنے سے دور جاتے محراب کو آواز دی، او بات سنو۔ اور محراب کی تو وہ حالت ہو گئی تھی لفظ سن کر جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑتے ہوئے زخرف کے سامنے آ رکا اور بولا، کیا کہا تم نے ابھی؟ بات سنو، کیوں؟ وہ زخرف نے حیرانگی سے پوچھا، تم کے بارے میں کیسے جانتی ہو؟ بولو۔ اور وہ ابھی بھی اس طرح بھی کیفیت میں اس سے پوچھ رہا تھا جیسے اس کا بہت بڑا راز اس میں ہو۔ مگر کیا بھائی؟ اب کو نہیں کہوں گی تو کیا چچھندر کہوں گی؟ زخرف نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا، ویسے ہو تو تم واقعی چچھندر۔ وہ دل میں بولی، کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیا ہے یہ اب کی بار وہ غصے سے بولا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ اس چھپکلی کو کے بارے میں کیسے پتہ چلا۔ دیکھیں، آپ کا نام محراب خان ہے نا؟ زخرف نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو؟ محراب نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ دیکھیں، لڑکوں کے نام کے ساتھ مسٹر لگاتے ہیں نا، تو مجھ سے اتنا لمبا نام نہیں بولا جاتا، مسٹر محراب حدید خان، بندے کو سانس ہی چڑھ جاتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آئندہ سے اب آپ کو بلاؤں گی۔ زخرف نے تو تقریر ہی کر ڈالی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر محراب کا کب سے رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا، جیسے کوئی پردہ رہ گیا ہو، کوئی راز۔ کی ٹینشن دور ہوئی تو بے ساختہ اسے یاد آیا کہ زخرف ڈھکے چھپے الفاظ میں اس کا نام بگاڑ رہی ہے۔ یہ سوچتے ہی وہ غصے سے زخرف کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اچھا جی، میرا نام اتنا لمبا اور خود کا کبھی دیکھا ہے؟ زخرف سکندر خان، ایسے لگتا ہے جیسے کسی لڑکی کا نہیں چنگیز خان کا نام لیا جا رہا ہو، اور تمہارا نام لیتے ہی بندریا کی شکل سامنے آ جاتی ہے۔ ہوں، شیطان کی نانی۔ ایک منٹ، میرا نام چنگیز خان کی طرح ہے تو کبھی اپنا نام دیکھا ہے؟ نام لیتے ہی منہ میں جیسے کریلے کا ذائقہ آ جاتا ہے۔ خروس۔ زخرف نے بھی بدتمیزی کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا، کیا خروس؟ وہ تو صدمے سے مر ہی رہا تھا، صدمے سے مر ہی گیا۔ ہاں تو خروس کو خروس نہیں تو کیا نواب زادہ کہوں گی؟ وہ بھی نہ خود سے بولی۔ تمہیں شرم نہیں آتی مجھے خروس بولتے ہوئے؟ کم از کم اس بات کا ہی دھیان رکھ لو کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ چلو، اگر شوہر نہیں مانتی تو یہی سوچ لو کہ میں تم سے 8 سال بڑا ہوں۔ مگر ناچی، وہ زخرف سکندر خان عرف شیطان کی نانی پلس جنگلی بلی ہی کیا جو کسی کی بات سن لے؟ وہ اس کا بازو تو پوچھتے ہوئے بولا۔ بازو میں درد کی وجہ سے زخرف کی گرے آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ رہے تھے۔ پلیز چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ کیوں چڑیل، ابھی بہت درد ہو رہا ہے، اور جو اندر مجھے بلا کہا جا رہا تھا وہ کیا تھا؟ بولو، وہ غصے سے بولا۔ اصل دکھ اسی بات کا تھا۔ زخرف نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں سمجھی؟ محراب نے ایک جھٹکے سے اسے دور کرتے ہوئے کہا کہ وہ بمشکل گرنے سے بچی تھی، وہی جو اندر میری بہن کو کمرے میں لہک لہک کر کہہ رہی تھی، میرے پیچھے تو وہ بلا پڑی ہے جس میں جان نہیں چھڑا سکتی۔ میں ہوں بلا تو خود کو کیا ہو ویمپ؟ وہ پھر سے زخرف کو کندھوں سے پکڑتے ہوئے بولا، اور اب زخرف کی بھی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے کندھوں پر رکھے محراب کے ہاتھوں کو ہٹاتے ہوئے کہا، ہاں ہیں آپ چچھندر، بھوت، کروے کریلے، مسٹر خروس، دنیا جہاں کی تمام برائیاں آپ کے اندر ہیں، اور کیا آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو شوہر ہونے کے ناطے عزت نہیں دیتی؟ کبھی آپ نے اپنے رویے پر غور کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے چلا کر کہہ رہی تھی۔ درخت پر بیٹھی چڑیا بہت غور سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ فضا میں بسی پھولوں کی خوشبو اب کہیں غائب سی ہو گئی تھی، ماحول پر عجیب سی افسردگی چھانے لگی تھی۔ شوہر ہونے کے کتنے حقوق پورے کیے ہیں آپ نے؟ 10 سال کی تھی جب مجھے اس نام نہاد رشتے میں باندھ دیا گیا تھا۔ آپ بچپن سے ہی مجھ سے خار کھاتے ہیں، بلکہ جیلس ہوتے تھے۔ سب زخرف سے کیوں پیار کرتے ہیں؟
کیونکہ میرے آنے سے آپ اکلوتے والی کیٹیگری سے جو نکل گئے تھے۔ بچپن سے لے کر آج 10 سال گزرنے کے باوجود بھی کبھی آپ نے مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی، اور بات کرتے ہیں عزت کی۔ ایک درد تھا جو اس کے لفظوں سے عیا ہو رہا تھا، ایک روگ تھا جو اس کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں غصے میں انسان اگلے بندے کی ساری ریاضتوں کو پل بھر میں ضائع کر دیتا ہے۔ وہ اتنا برا بھی نہیں تھا جتنا زخرف اس پر الزام لگا رہی تھی۔ زخرف سکندر خان صرف ایک کلیے پر زندگی گزارتی ہے، عزت دو گے تو عزت لو گے۔ آپ مجھ سے شوہر ہونے کے ناطے عزت دینے کا مطالبہ کرتے ہیں، مگر سن لیں مسٹر محراب حدید خان، زخرف سکندر اتنی بے وقت نہیں ہے کہ ان کو بھی عزت دیتی پھرے جو اسے ایک بوجھ کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے۔ بولتے بولتے اس کی سانس پھول گئی تھی، اور یہاں زخرف زیادتی کر گئی تھی، اس کی ساری ریاستوں کو، محبتوں کو پل بھر میں ضائع کر گئی تھی۔ غصہ واقعی انسان کو پاگل کر دیتا ہے۔ محراب سب کی بلندیوں کو چھوتے لال آنکھوں کے ساتھ اس کو سن رہا تھا۔ ہو گئی تمہاری بکواس، وہ غصے سے بولا۔ شوہر اور بیوی کے رشتے کے تمہیں معنی بھی پتہ ہیں جو حقوق کی بات کرتی ہو۔ اگر مجھے اپنے مرتے ہوئے باپ کے وعدے کا پاس نہ ہوتا تو میں ایک منٹ نہ لگاتا اس نام نہاد رشتے سے جان چھڑانے میں۔ پتہ نہیں میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا کہ یہ ساری دنیا جہان کی نکمی لڑکی اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دی، جسے شرارتیں کرنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا، جو صرف لوگوں کو تنگ کرنا جانتی ہے۔ اس کا بچپنا ہی ختم نہیں ہوتا، جس کے لیے زندگی شرارتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ دنیا جہان کی بیزاری اس کے لہجے سے ٹپک رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے نا، چھوڑ دیں مجھے، اس نام نہاد رشتے سے نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ مرنے کے بعد میں خود بڑے پاپا کو جواب دے دوں گی۔ آزاد کر دیں مجھے بھی اس اذیت سے جس میں آپ بھی دن رات جل رہے ہیں اور مجھے بھی جلا رہے ہیں۔ وہ بھی روتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ بات تو اتنی بڑی نہیں تھی، مگر جب دو میاں بیوی ایک چھوٹی سی بات پر ناراض ہو جائیں نہ تو شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے بات طلاق تک پہنچانے میں، کیونکہ یہ شیطان کا پسندیدہ فعل ہے۔ ابھی بات میاں بیوی کی تھی اور شیطان نے خوش اسلوبی سے اپنا فرض نبھایا تھا اور بات طلاق تک جا پہنچی تھی۔ زخرف تو کٹی پتنگ کی مانند وہی بیٹھتی چلی گئی۔ کیوں اللہ جی، میرے ساتھ ہی کیوں؟ آخر کیوں اس شخص کی محبت میرے دل میں ڈالی جو کہنے کو تو میرا شوہر ہے مگر اسے اس رشتے سے کوئی سروکار نہیں؟ اس نے بلا والی بات تو سن لی، مگر یہ کیوں نظر انداز کر دیا کہ میں نے محبت کا بھی تو کہا تھا؟ آخر کیوں آپ ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کرتے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بدگمانی کی انتہا پر تھی، مگر وہ بھی نہ سمجھ تھی، یہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ جس دن اسے یہ بات سمجھ آ گئی، اس دن زخرف کی ڈکشنری میں شکوے ختم ہو جائیں گے اور شکر بڑھ جائے گا، مگر بات ہی تو ساری سمجھ کی تھی جو نہ جانے کب آنی تھی۔ محراب مضطرب سا اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ بے شک زخرف ویسی نہیں تھی جیسا وہ اپنی شریک حیات کو دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہ اتنی بری بھی نہیں تھی۔ اس نے کبھی الفاظوں کے نشتر نہیں چلائے تھے، مگر ابھی وہ غصے میں نہ جانے کیا کچھ کہہ آیا تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ نہ جانے زخرف اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ اور تو اور میں اسے طلاق تک کا کہہ آیا، حالانکہ میں یہ جانتا ہوں کہ اسے کبھی طلاق نہیں دے پاؤں گا۔ یہ وہ آخری خواہش تھی جو میرے مرتے ہوئے باپ نے کی تھی، اور دوسری وجہ دل کے نہا خانوں میں اپنی شریک حیات کے لیے کچھ خوبصورت جذبات بھی تھے، جنہیں وہ خود سے بھی چھپائے پھرتا تھا اور جس کا اظہار کرنے کے لیے ابھی اسے بہت سی ہمت درکار تھی۔ اس کی سوچوں کا تسلسل موبائل پر ہونے والی میسج ٹون سے ٹوٹا تھا، جہاں سکرین پر زوفی چڑیل کے نام سے سیف نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فوراً اسے میسج کھولا، دل بے ساختہ دھڑک اٹھا تھا۔ موبائل کی سکرین پر چمکتی غزل اس کی آنکھوں میں ستاروں سی روشنی بھر گئی تھی۔ وفا کا پودا شجر ہوا تو محبتوں کا پتہ چلے گا، نصیب تمہارا ثمر ہوا تو محبتوں کا پتہ چلے گا۔ ابھی تو پھرتے ہو دوستوں میں عزیز کوئی جدا نہیں ہے، کوئی ادھر سے ادھر ہوا تو محبتوں کا پتہ چلے گا۔ یہ کیا بچھڑنا کہ شام ہوتے ہی اپنے پیاروں میں لوٹ آنا، کوئی جو لمبا سفر ہوا تو محبتوں کا پتہ چلے گا۔ محبتوں میں تو پتھروں کو بھی موم ہوتے سنا ہے، لیکن تمہارے دل پہ اثر ہوا تو محبتوں کا پتہ چلے گا۔ وہ جس کی خاطر زمانے بھر کو بنا رہے ہو تم اپنا دشمن، وہی نہ اپنا گھر ہوا تو محبتوں کا پتہ چلے گا۔
غزل ختم ہو گئی تھی مگر اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ یہ کیا؟ اس پاگل لڑکی نے تو مجھے سارا کا سارا غزل میں پرو دیا۔ وہ اپنے منتشر ہوتے ذہن کے ساتھ سوچ رہا تھا۔ اس کی ناراضگی کا سوچ کر اب وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ کیسا رشتہ تھا یہ بھلا؟ ایک دوسرے سے ناراض ہو کر بھی وہ ایک دوسرے کو سوچ رہے تھے۔ شاید یہی ہوتی ہے حلال رشتے کی خوبصورتی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے کمرے میں بند اپنے منتشر ذہن کو پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اب اسے کچھ بھی سمجھ نہ آیا تو موبائل اٹھا کر مہراب کے نمبر پر غزل سینڈ کر دی، مگر اب وہ پریشان بیٹھی تھی کہ نہ جانے مہراب اس کے بارے میں کیا سوچے گا۔ وہی حلال رشتے کی خوبصورتی، ناراضگی میں بھی اسی کا خیال۔ اس کی سوچوں کا تسلسل دروازے کی آواز سے ٹوٹا جہاں پلویشے کھری اندر آنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر پلویشے کو اندر آنے کی اجازت دی تو جواباً وہ بھی مسکرا کر اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیسی ہیں آپ بھابھی جان؟ اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ پچھلے 2 گھنٹے سے کمرے میں بند کون سا چلا کاٹ رہی ہیں؟ عادت سے مجبور وہ بغیر رکے بولتی چلی گئی کہ اچانک اس کی نظر زخرف کے چہرے پر پڑی جس کی سوجی آنکھیں رونے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ وہ متفکر سی اس کے قریب ہوتے ہوئے بولی، کیا ہوا آپی؟ سب خیریت ہے نا؟ آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ کیا روتی رہی ہیں؟ وہ ایک سانس میں سارے سوال پوچھ رہی تھی۔ حوصلہ رکھو لڑکی، کیا تمہاری زبان کے آگے کوئی بریکر نہیں ہے؟ بس ٹرین کی طرح چلتی ہی جا رہی ہے۔ زخرف نے زبردستی مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، جو پوچھا ہے وہ بتائیں۔ پلویش نے سنجیدہ انداز میں کہا، میری جان مجھے کچھ نہیں ہوا، بس اتنے سالوں سے یہاں رہ رہی ہوں اور اب اچانک سے اتنی دور جا رہی ہوں نا، بس یہی سوچ کر رونا آ رہا ہے۔ کہتے کہتے زخرف کی آواز آخر میں پھر بھر آئی، پکی بات ہے نا؟ پلویش ابھی بھی زخرف کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہاں میری ماں، پکی بات ہے، زخرف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پھر ٹھیک ہے۔ اب کی بار پلویش بھی ریلیکس ہوئی تھی، مگر آپ پریشان نہ ہوں، بس 2 سال کی ہی تو بات ہے، جب آپ واپس آ جائیں گی تو ہم آپ کو پکا پکا یہاں رکھ لیں گے، مہراب بھائی کی دلہن بنا کر، پلویش نے شرارتی انداز سے کہا اور آگے بڑھ کر زخرف کے گلے لگ گئی، جبکہ زخرف کے ذہن میں 2 گھنٹے پہلے ہونے والی اپنی اور مہراب کی گفتگو گھوم گئی اور آنکھیں یکایک آنسوؤں سے بھر گئیں۔ نہ جانے اس کی قسمت میں آگے کیا لکھا تھا۔ ان کے نکلنے میں صرف آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ سارے گھر والے لاؤنج میں جمع تھے، ہر ایک کے چہرے پر اداسی صاف رقم تھی۔ تمام افراد کی موجودگی کے باوجود گہری خاموشی تھی جسے سحر بیگم کی آواز نے توڑا، پلویشے، آپی کدھر ہیں تمہاری؟ مما میں ان کے پاس ہی تھی، وہ بس آ رہی ہیں، پلویشے نے آہستہ سے جواب دیا۔ لاؤنج میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد سیڑھیوں سے اترتی زخرف کی چوڑیوں کی چنکار نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اچانک مہراب کی نظر سیڑھیوں پر پڑی، ٹھیک اسی وقت زخرف نے بھی مہراب کو دیکھا۔ زخرف کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر مہراب نے بے ساختہ اپنی نظریں چرائیں۔ آؤ زوفی میری جان، ادھر آؤ، سحر بیگم نے اسے اپنی طرف بلاتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے سحر بیگم کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی سوجی آنکھوں کو دیکھ کر کسی نے کوئی سوال نہ کیا تھا، سب جانتے تھے کہ یہ اس گھر سے دوری کی بنا پر ہے، مگر اصل وجہ وہ جانتے ہی تو نہیں تھے۔ بس میری بیٹی اب کچھ دیر میں چلی جائے گی، لیکن میں جانتی ہوں یہ جدائی وقتی ہے، آنا تو تم نے میرے پاس ہی ہے، میرے مہراب کی دلہن بن کر، بس اللہ وہ گھڑی خیر سے لائے۔ سحر بیگم نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں کہا، جبکہ صوفے پر بیٹھے مہراب خان نے بے وجہ ہی پہلو بدلا۔ زخرف نے بمشکل اپنے امڑ آنے والے آنسوؤں کو روکا تھا۔ شگفتہ میری بیٹی، تمہارے پاس امانت ہے، میرے تو گھر کی رونق ہی اسی سے تھی، بس اب تم جلدی سے واپس آؤ تو میں کوئی بات نہیں سنوں گی، سحر بیگم نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ جی بھابھی، میں نے تو اسے 10 سال کی عمر سے ہی آپ کی بیٹی بنا دیا تھا، میرے پاس تو یہ تب سے آپ کی اور مہراب کی امانت ہے، انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ صورتحال گمبھیر ہوتے دیکھ پلویشے جلدی سے بولی، چھوڑے نہ چھوٹی امی، کیوں دکھی ہو رہی ہیں؟ میں بھی تو ابھی سے سوچ سوچ کر ایکسائٹڈ ہو رہی ہوں کہ میرے اکلوتے بھائی اور ساتھ ہی اکلوتی آپی کی شادی ہے، کتنا مزہ آئے گا نا؟ پلویشے نے موضوع تبدیل کرتے ہوئے شوخ انداز میں کہا۔ ہاں میری جان، بہت زیادہ مزہ آئے گا، بس اللہ وہ وقت خیر سے لائے، شگفتہ بیگم نے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، جبکہ جن دن 2 نفوس کے متعلق یہ باتیں ہو رہی تھیں وہ تو یوں لاتعلق بیٹھے تھے جیسے وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ مہراب بیٹا، تمہارا کیا خیال ہے رخصتی کے بارے میں؟ سحر بیگم نے اپنے خوبرو بیٹے کو مخاطب کیا جو گہری سنجیدگی لیے موبائل میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ مما، جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، کیوں وقت سے پہلے ہی مختلف سوچوں سے خود کو ہلکان رکھنا؟ مہراب نے بیزاری سے جواب دیا۔ جہاں اس کی بیزاری دیکھ کر سب حیران رہ گئے تھے، وہاں زخرف کے دل میں کچھ چھن سے ٹوٹا تھا۔
ٹریفک سگنل کا رنگ اچانک سرخ ہوا، دائیں طرف سے آنے والی گاڑیوں کا طوفان تھم سا گیا جیسے کسی نے بند باندھ دیا ہو۔ گاڑیوں کے ٹائر سے آتی چرچراہٹ کی آواز نے فضا میں ایک عجیب سا انتشار پیدا کر دیا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے گاڑی کے انتظار میں بس اسٹاپ پر کھڑی تھی مگر گاڑی آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ اکتا کر ماتھے پر آتا پسینہ صاف کرتی نقاب کی پن درست کرنے لگی۔ کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھتے اچانک اس کی نظر سامنے اٹھی جہاں ایک 10 سالہ بچہ ہاتھوں میں گجرے لیے گاڑیوں کی قطار کو چیرتا ایک گاڑی کے سامنے جا رکا اور شیشہ بجاتے ہوئے اپنے گجروں کو بیچنے کے لیے گاڑی میں موجود افراد کی منت کرنے لگا۔ وہ آنکھوں میں اداسی لیے اسے دیکھنے لگی۔ بتی کا رنگ سبز ہوا اور گاڑیاں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار ہوئیں۔ سیلاب کا ریلا روا ہوا اور زندگی کی دوڑ پھر سے شروع ہو گئی، مگر اس دوڑ نے اس معصوم کے چہرے کے رنگ پل بھر میں ماند کر دیے تھے۔ اس کا ایک بھی گجرا نہیں بکا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک لیے محروب کے بائیں جانب بینچ پر آ بیٹھا۔ چند لمحے تارکول کی سڑک پر رینگتے وقت کے ہاتھوں سے پھسل گئے۔ اداس مت ہو، تمہارے گجرے بک جائیں گے، وہ براہ راست اس کی معصوم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ لہجہ تسلی آمیز تھا۔ یہ اداسی تو ہر روز ملتی ہے مجھے، اب تو عادت سی ہو گئی ہے، وہ گال پر جھلکتا اکلوتا آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ غربت واقعی عمر میں پختگی لاتی ہے، بچپن چھین لیتی ہے، یہ محروب ہاشمی کو آج پتہ چل رہا تھا۔ نا امید نہیں ہوتے، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ میں پھول بیچتا ہوں لیکن میری زندگی پھولوں جیسی نہیں ہے۔ ان پھولوں کو بیچتے جو کانٹے میری راہوں میں آتے ہیں وہی میری آزمائش ہیں، اور ماں کہتی ہے آزمائش آسان نہیں ہوتی، یہ اپنے ساتھ بہت سی مشکلات لاتی ہے مگر جاتے جاتے کمزور لوگوں کو مضبوط کر جاتی ہے۔ وہ سامنے سڑک پر دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جبکہ محروب دم سادے اسے سن رہی تھی۔ میں نا امید نہیں ہوتا، بس تھک جاتا ہوں گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے۔ اب کی بار محروب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ وہ حیران سی اسے دیکھنے لگی۔ کیسا بچہ تھا، کیا پیمانہ تھا اس کی امید کا؟ جب اس نے سنا تھا کہ جنت میں سب سے زیادہ غریب لوگ جائیں گے تو وہ سوچتی تھی کہ آخر کیوں، کیا وجہ ہے، اور آج اسے اس کا جواب مل گیا تھا۔ غربت صبر و شکر سکھاتی ہے، امید کا دامن ہر وقت پکڑائے رکھتی ہے، اللہ کی رضا میں راضی ہونا سکھاتی ہے، ایک وقت کی روٹی کھا کر ہنسنا سکھاتی ہے، شعور دیتی ہے جبکہ امیری یہ سب چھین لیتی ہے، اگر چھینتی نہیں ہے تو ناپید ضرور کر دیتی ہے۔ سگنل ایک بار پھر سرخ ہو گیا۔ وہ بچہ اپنے گجروں کی ٹوکری اٹھا ایک بار پھر بھرپور جوش اور امید کے ساتھ سڑک کی طرف بھاگا تھا، اور محروب آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی، یہ آزمائش آخر ہوتی کیا ہے؟ اس کی بیزاری دیکھتے کب سے خاموش بیٹھے سکندر خان نے کہا، چلو بھائی، باقی باتیں پھر کبھی صحیح، اب نکلتے ہیں، وقت کم ہے۔ سکندر خان نے سنجیدگی سے کہا تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب پیار و محبت سے ایک دوسرے کو گلے لگاتے دعاؤں کی رحمت تلے رخصت کر رہے تھے کہ اچانک سحر بیگم کے گلے لگی زخرف پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سب اس کے رونے پر پریشان ہو گئے، بے شک وہ حساس تھی مگر یہ رونا تو کسی اور ہی نوعیت کا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا مگر دو آنکھوں کا اضطراب اسے یوں روتا دیکھ بھر گیا تھا۔ پیاری لڑکی، کاش میں تمہیں بتا سکتا کہ تم میرے لیے اتنی ہی اہم ہو جتنے کے باقی رشتے، مگر میں مجبور ہوں، کاش تم بغیر سنے میری بات سمجھ جاتی، کاش میری مجبوریوں کو جانتی، کاش تمہیں چہرے پڑھنے آتے ہوتے، کاش تم میری آنکھوں میں تیرتا کرب دیکھ سکتی تو۔ میں تمہیں دکھی کر کے بھیج رہا ہوں، اس کے لیے سوری، مگر یہ میری مجبوری ہے۔ محراب دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھا۔ جب اس کا رونا برداشت سے باہر ہوا تو وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کیا ہوا میری جان؟ سحر بیگم نے زخرف کو خود سے جدا کرتے ہوئے فکر مندانہ انداز میں کہا۔ کچھ نہیں بڑی امی، بس جا رہی ہوں نا آپ لوگوں سے دور، اس لیے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بول پائی۔ او میری جان، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ ہم روز فون پر بات کیا کریں گے، اور ویسے بھی اسلام آباد کوئی دوسرے ملک تھوڑی ہے، جب تمہارا دل کیا تم یہاں آ جانا یا ہم وہاں آ جائیں گے۔ سحر بیگم اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے بولیں۔ پکا وعدہ بڑی امی کہ آپ آئیں گی میرے پاس اسلام آباد؟ وہ سحر بیگم کا ہاتھ پکڑ کے ان سے وعدہ لے رہی تھی۔ پکا وعدہ میری جان، بھلا میں اپنی بیٹی سے اتنے دن کیسے دور رہ سکتی ہوں؟ سحر بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا دی، اور سب باہر کی جانب بھر گئے جہاں محراب خان ہارن پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا بھول گیا تھا۔ مما کیا میں آ جاؤں؟ محروب نے مسز عمیر کے کمرے میں جھانکتے ہوئے کہا۔ مسز عمیر ابھی عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر تسبیحات پڑھنے میں مصروف تھی۔ محروب کی آمد پر مسکراتے ہوئے بولی، ہاں ہاں آؤ
آؤ نا بیٹا اندر آؤ۔ محروب سست روی سے چلتی ان کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں موند کی۔ شائستہ بیگم کے ہاتھ تسبیح کے دانے پلٹتے پل بھر کو رکے تھے، پھر وہ دھیمے سے مسکرا دی، یہ سوچ کر کہ آج ان کی بیٹی پھر کسی الجھن کا شکار ہے، کیونکہ محروب جب بھی اداس یا کسی الجھن میں ہوتی تو ایسے ہی شائستہ بیگم کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں موند لیتی تھی۔ کیا ہوا میری جان؟ شائستہ بیگم نے تسبیح سائڈ پر رکھتے ہوئے اس کے نرم و ملائم بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں مما، بس آپ سے باتیں کرنے کو دل کر رہا تھا، اس لیے چلی آئی۔ محروب نے آنکھیں کھولتے ہوئے شائستگی سے جواب دیا اور پھر سے آنکھیں موند لیں۔ کچھ لمحے یوں ہی کمرے کے در و دیوار سے لپٹتے سرک گئے۔ مما، آزمائش کیا ہوتی ہے؟ بالآخر دل کا سوال زبان پر آ ہی گیا۔ شائستہ بیگم نے اسے حیرانگی سے دیکھا، پھر شائستگی سے جواب دیا۔ آزمائش وہ امتحان ہے جس میں اللہ اپنے محبوب، بہترین اور برے لوگوں کی اقسام کو الگ الگ کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ محروب نے دلچسپی سے پوچھا۔ اسلام کی پہیلیاں اسے ایسے ہی سحر زدہ کرتی تھیں۔ آزمائش کی یہ تعریف بھی کچھ مختلف تھی، اسی لیے وہ اس کی تہ میں جانے کے لیے پرجوش تھی۔ دیکھو، ویسے تو سارے ہی لوگ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، لیکن آزمائش یہ واضح کرتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کتنا پیارا ہے۔ سمجھ آئی؟ شائستہ بیگم نے سوالیہ نظروں سے ماہی کو دیکھا، جس کے چشمے سے جھانکتی سنہری آنکھوں میں ابھی بھی الجھن تھی۔ نہیں مما، آپ کھل کر بتائیں نا، محروب نے کہا اور بال سمیٹتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ دیکھو، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ الواقعہ میں فرماتے ہیں، وَسْبَقُونَ السبقون، یعنی سبقت لے جانے والے۔ پھر فرماتے ہیں داہنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں، داہنے ہاتھ والے۔ پھر فرماتے ہیں بائیں ہاتھ والے، کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا۔ یہ 3 اقسام ہیں۔ وہ لوگ جو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، مصیبت آنے پر صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں، خوشی ملنے پر شکر ادا کرتے ہیں، جنہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ میری دعا سنے گا یا نہیں، لیکن اس بات سے ضرور لگتا ہے کہ اگر میں دعا نہیں مانگوں گا تو کیا ہوگا، کیونکہ اللہ دعا کی توفیق کسی کو دیتا ہے جس کی قبول کرنی ہوتی ہے، جو زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ میرے پاس تو وہ اللہ ہے جو پتھر کے نیچے کیڑے کو رزق دیتا ہے، گرجتے سیاہ بادلوں سے سفید ٹھنڈی پھوار برسا کر مردہ پری زمین کو جلا بخشتا ہے، مقدر بناتا ہے، مقدر بدلتا ہے، وہ اللہ بھلا میری کیسے امید نہیں سنے گا۔ یہی ہے سبقت لے جانے والے۔ اور تمہیں پتہ ہے ماہی، یہاں ہر چیز آزمائش ہے، کسی کا مل جانا، کسی کا بچھڑ جانا، کسی کا کھل جانا، کسی کا مرجھا جانا، سانسوں کا آنا تھم جانا، ہر چیز آزمائش ہے۔ پورے کمرے میں مسز عمیر کی پرسکون آواز گونج رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ بولتی جا رہی تھی، محروب کے چہرے پر ایک اطمینان آتا جا رہا تھا، اور دائیں طرف والے محروب نے آہستہ سے سوال کیا۔ دائیں طرف والے بھی سارے یہی کام کرتے ہیں جو سبقت لے جانے والے کرتے ہیں، مگر تھوڑا لیٹ کرتے ہیں، یوں کہہ لیں کہ عقل آنے پر کرتے ہیں، بس کبھی کبھار یہ بھٹک جاتے ہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ شیطان انہیں بھٹکا دیتا ہے، یہ نفس کے ہاتھوں تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور بائیں طرف والے؟ ماہی نے پھر پوچھا۔ مسز عمیر نے مسکراتے ہوئے کیا ماہی تمہیں پتہ ہے، معجزے ان کے لیے ہوتے ہیں جو یقین کی ڈور تھامے رکھتے ہیں، دل ان کے جوڑے جاتے ہیں جو اس کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، زخم ان کے بھرے جاتے ہیں جو مضبوط ایمان رکھتے ہیں، دعائیں ان کی سنی جاتی ہیں جو صبر کرنا جانتے ہیں۔ اور بائیں طرف والوں کے پاس اسی ایمان اور صبر کی کمی ہوتی ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ یہ دونوں چیزیں ان میں ناپید ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ آزمائش میں پورا نہیں اتر پاتے۔ اور محروب کے سامنے گجروں کی ٹوکری اٹھائے وہ 10 سالہ بچہ گھوم گیا، وہ امید، وہ ایمان کس معیار پر تھا؟ شاید وہی تھا سبقت لے جانے والا۔ اب سمجھ گئی میری بھولی بیٹی۔ آخر میں وہ شرارتی انداز میں محروب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو کسی سوچ میں ڈوبی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ ماں کی آواز پر وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے مسکرائی اور بولی، جی ماں، بے شک اگر ہم اپنے رب پر بھروسہ رکھیں تو وہ اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ بالکل، اور یہ آزمائش ہی ہوتی ہے جس سے گزر کر انسان اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز ہوتا ہے، روحانی حسن کشید کرتا ہے، ورنہ انسان تو مٹی کے پتلے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ شائستہ بیگم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مما میں کبھی کبھی سوچتی ہوں وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں اللہ اتنا صبر عطا فرماتا ہے، نہ جانے وہ کیسے ہر مصیبت کو مسکرا کر جھیل لیتے ہیں، لیکن پھر خیال آتا ہے جو مصیبت میں صبر اور خوشی میں شکر ادا کرتے ہیں وہی تو سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں۔ کتنے عظیم ہوتے ہیں نا ایسے لوگ کہ مصیبت میں بھی اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ بالکل
میری جان، اور یہی تو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جو ہر مصیبت کو مسکرا کر جھیلتے ہیں۔ مسز عمیر نے شائستگی سے جواب دیا، اگر کبھی تم پر اللہ کوئی آزمائش ڈالے تو میری بیٹی اس میں صبر و تحمل سے گزر کر کندن بن جانا، بے صبری دکھا کر راہ کا ڈھیر مت بننا، اور اگر کبھی بھی تمہارا دل ٹوٹے تو شکر ادا کرنا، اللہ کے سامنے جھک جانا، کیونکہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو وہ بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے، اس لیے شکر تم پر واجب ہو جائے گا۔ تمہاری روح کو حسن بخشنے کے لیے تمہارے دل کو توڑا گیا، کیونکہ ٹوٹ جانا تو مٹی کے برتنوں کے نصیب میں ہوتا ہے، تو پھر ہم یہ نہ جانے کیوں سوچ لیتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں ٹوٹے گا، ہم بھی تو مٹی کے بنے ہیں۔ شائستہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا تو بے ساختہ محروب آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ بہت شکریہ مما، اللہ کے بعد آپ سے بات کر کے ہمیشہ میرا دل پرسکون ہو جاتا ہے، آپ میری ساری الجھنیں منٹ میں ختم کر دیتی ہیں، آپ کی ہر نصیحت سے آنکھوں پر۔ اللہ جب بھی آپ کی بیٹی کو آزمائیں گے آپ مجھے ثابت قدم پائیں گی، بالکل اپنے جیسا۔ اس کی بات پر شائستہ بیگم نے اسے شدت سے اپنے اندر بھینچا تھا۔ لو یو میرا بچہ، محروب کا ماتھے چومتے وہ محبت سے پاش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اچانک 16 سال کے قریب ایک نو عمر لڑکی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، جس کی گہری سیاہ آنکھیں ناراضگی کا عنصر لیے ہوئے تھیں اور چھوٹی ناک غصے کے باعث سرخ ہو رہی تھی۔ وہ آتے ساتھ ہی نان سٹاپ بولنا شروع ہو گئی، جی مما، سارا پیار تو ہے ہی ماہی آپی کے لیے، مجھے تو آپ نے کہیں سے اٹھایا تھا، آپ اپنا سارا پیار اسی بیٹی پر نچھاور کرتی رہتی ہیں، کبھی مجھ غریب کو بھی دیکھ لیا کریں، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ اس کی بات پر ماہی اور شائستہ بیگم بے ساختہ مسکرا اٹھیں۔ نہیں میری جان، تم دونوں سے ہی میں بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، تم دونوں میری جان ہو، میرے گھر کی رونق تو ہے ہی تم دونوں سے، مسز عمیر نے محبت سے کہتے ہوئے طوبہ کو بھی اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ طوبہ بھی اپنی ناراضگی مٹائے سکون سے آنکھیں موندتی، کھڑکی سے جھانکتا چاند بھی ان کی محبت پر مسکرا اٹھا تھا۔ اس کی لامت نہ ہی سوچوں کو بریک تب لگی جب گاڑی ایک جھٹکے سے بس اسٹینڈ پر رکی تھی۔ زخرف نے چونک کر اپنے اطراف دیکھا تو وہ لوگ اپنی منزل پہ پہنچ چکے تھے۔ زوفی بیٹا آ جاؤ باہر، ہم بس اسٹاپ پر پہنچ گئے ہیں، شگفتہ بیگم نے اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تو وہ افسردہ سے نیچے اتر آئی۔ تمہارے بابا اور مہراب جب تک سامان رکھ رہے ہیں میں واش روم سے ہو لوں۔ شگفتہ بیگم اسے کہتے ہوئے آگے چلی گئیں تو وہ پھر سے لامت نہ ہی سوچوں میں ڈوب گئی۔ اس کی سوچوں کو مہراب خان کی شوخ آواز نے توڑا تھا، چپ چپ بیٹھے ہو، ضرور کوئی بات ہے۔ زخرف ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی تھی، جہاں وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے خوبصورت مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں بیٹھی نہیں کھڑی ہوں، وہ بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولی جو ہوا سے اڑ کر بار بار اس کے منہ پر آ رہے تھے۔ اس نے نارنجی رنگ کا خوبصورت پرنٹڈ جورا زیبتن کر رکھا تھا، سیاہ چادر کندھوں پر اور رکھی تھی، بالوں کا رنگ اصل حالت میں واپس آتے ہی وہ اسٹولر لینا بھول گئی تھی، کیونکہ اس نے شرمندگی سے بچنے کے لیے حجاب اوڑھا تھا۔ ایک دنیاوی غرض کے لیے اگر دل سے اوڑھتی تو جان سے چلی جاتی مگر حجاب نہ اتارتی، لیکن ایک نظر اس کے حلیے پر ڈالتا کچھ بھی بولے بغیر وہ اس کا ہاتھ پکڑتے بینچ پر آ بیٹھا۔ تو بیٹھ جاتے ہیں نا، اپنے تاثرات چھپاتا وہ دوستانہ انداز میں بولا۔ نہیں بہت شکریہ، مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، وہ نخوت سے بولی ہاتھ چھڑاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ او سیاپا کوئن، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ بیٹھنے کا، چچا جان گاڑی کی ٹائمنگ پتہ کرنے گئے ہیں تو میں نے سوچا تھوڑی دیر تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، جو بیچ راستے میں کھڑی آنے جانے والی سواریوں کے سامان کو گھور گھور کر دیکھ رہی ہو اور ان کے شک کو یقین میں بدل رہی ہو کہ یہ وہی چورنی ہے جو پچھلے ایک ہفتے سے یہاں چوریاں کر رہی ہے۔ وہ بمشکل اپنی ہنسی ضبط کرتا اس سے بول رہا تھا اور زخرف ہونکوں کی طرح اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ بات سمجھ آنے پر اس کا چہرہ پل بھر میں سرخ ہوا تھا۔ کیا ہوں میں چورنی؟ میں ہوں سیاپا کوئن، میں ایسی لگتی ہوں آپ کو؟ ہاں بولے نا اب، وہ لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ دیکھو سب لوگ دیکھ رہے ہیں، آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مہراب نے اس کی توجہ آس پاس کی لوگوں کی طرف دلوائی جو انہیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ خود ہوں گے دنیا کے سب سے بڑے چور، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ہوں سیاپا کوئن، آپ خود ہوں گے دنیا کے سب سے بڑے خروس ڈرامے باز۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اسی بینچ پر منہ پسور کر بیٹھ گئی۔ یہ اس کی ناراضگی کا واضح ثبوت تھا۔ مہراب بھی اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا اس کے ساتھ آ بیٹھا اور نرمی سے بولا، اچھا بابا سوری، بس میری غلطی ہے، میں نے ملکہ عالیہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے انہیں سیاپا کوئن بولا، اس کے لیے غلام آپ کے سامنے حاضر ہے، جو سزا دیں گی وہ منظور ہے۔ مہراب ایک ہاتھ سینے میں رکھتے ہوئے تھوڑا سا جھک کر مسکراتے ہوئے بولا،
اور زخرف اس کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے سامنے محراب نہیں کوئی اور مخلوق بیٹھی ہو۔ اس نے آنکھوں کو ہاتھوں سے مسل کر ایک بار پھر دیکھا تو محراب ابھی بھی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب، آپ نے سچ میں مجھ سے معافی مانگی؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ یقین کرنا ابھی بھی اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ غلطی ہونے پر معافی مانگ لینی چاہیے زخرف، یہ دل کو ہر بوجھ سے آزاد کر دیتی ہے، اور تم مجھے ہمیشہ معافی مانگنے والوں میں سر فہرست پاؤ گی، کیونکہ مجھے دل کو احساس ندامت اور شرمندگی کے بوجھ تلے رکھنا ہرگز پسند نہیں ہے۔ آپ غلطی کیا ہی نہ کریں کہ بعد میں معافی مانگنی پڑے، وہ مخمور لہجے میں بولی۔ کیا کروں، انسان ہوں نا، اور انسان تو ہے ہی غلطیوں کا پتلا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ یہ وہ محراب ہرگز نہیں لگ رہا تھا جس نے اپنے لفظوں سے زخرف کا دل توڑا تھا، اس کی روح تک چھلنی کر ڈالی تھی۔ وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا، اسے معافی مانگ کر زخموں پر مرہم لگانا آتا تھا، اپنی غلطیوں کو سدھارنا آتا تھا۔ شاید اپنی طرف سے کی گئی زیادتی کا ازالہ کر رہے ہیں اس تکلیف کا جو ان کے لفظوں سے مجھے ہوئی ہے۔ زخرف مسلسل یہی سوچ رہی تھی۔ وقت کی ساعتیں بھی ان کو سننے کے لیے بے چین ہوتی ان کے درمیان آ بیٹھی تھیں، مگر وہ چپ کی چادر اوڑھے ایک دوسرے سے خفا نظر آتے تھے۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ پر یقین رکھو، میرا ساتھ دو، کچھ ایسا ہے جو میں وقت آنے پر تمہیں بتاؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں تب تک تم اپنے دل سے میرے لیے ہر غلط فہمی نکال دو۔ کچھ لمحے بعد وہ بولا۔ اس کی بات پر زخرف کے چہرے پر کئی رنگ بکھرے تھے جسے فی الوقت محراب سمجھنے سے قاصر تھا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم وہ سمجھ جاؤ جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں مگر کہہ نہیں پا رہا؟ وہ سامنے سڑک پر دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولا، جہاں باندھ باندھ کے لوگ جا رہے تھے۔ مجھے غیب کا علم نہیں آتا، اور نہ ہی میں کوئی جادوگر ہوں جو آپ کا دماغ پڑھ لوں۔ ہاتھ میں موجود چوڑیوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتے وہ سنجیدہ لہجے میں بولی۔ اس کی بات پہ محراب نے ایک رٹتی نظر اس پر ڈالی اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ زخرف کے پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، وہ ویسے ہی ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ سورج کی روشنی سیدھا اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ زخرف، محراب نے پکارا تو بے ساختہ اس نے نظریں اوپر اٹھائیں اور آنکھیں سکیری اسے دیکھنے لگی۔ محراب 2 قدم آگے آیا اور زخرف کے سامنے آ رکا۔ سورج کا راستہ رکا تو گرے آنکھیں بھی اپنی اصل حالت میں واپس آئیں۔ زخرف نظریں اٹھائے اسے دیکھنے لگی جو کسی شجرے سایہ دار کی طرح سورج کی تپش کے سامنے آ رکا تھا۔ طلاق کا خناس جو تمہارے دماغ میں ہے اسے نکال دو، ہم دونوں یہ بات اچھے سے جانتے ہیں، یہ صرف میرے بابا کی آخری خواہش نہیں تھی بلکہ باقی سب کی بھی رضامندی شامل تھی۔ آنے سے پہلے تم نے سب کے خیالات تو جان ہی لیے ہوں گے۔ ہمارے اس رشتے کے ٹوٹنے سے سبھی ٹوٹ جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے اس بے وقوفانہ اقدام سے کسی کو دکھ پہنچے۔ اب جاؤ، اپنا، چچا جان اور چھوٹی ماں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔ ہمیشہ کی طرح صرف اپنی کہے اس کی سنے بغیر وہ نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ پیچھے کتنی ہی دیر اس کے الفاظ کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔